لیکن ناظرین، آج کی اہم خبر، 70 سالوں میں پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور یہ احتجاج صرف مسلم ممالک نہیں کر رہے بلکہ جو یورپ ممالک ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہیں۔ اور جب سے اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے اور معصوم بچوں اور عورتوں کو شہید کیا ہے اور لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، مسجد اقصی پر جب سے حملہ کیا ہے تو ہر جگہ پر اس کے بارے میں احتجاج چل رہا ہے، اور یہ احتجاج وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اور یہ سب جو خبریں ہیں اخباری رپورٹ میں بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح وہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر، اور کتنا زیادہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں یعنی کہ لندن، امریکہ، یہاں پر بھی احتجاج جاری ہے، اور وہ فلسطینیوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ اور نیو یارک میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور امریکہ میں تو یہاں تک احتجاج میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ $40 ارب جو دیتی ہے اسرائیل کو وہ بند کر دیے جائے، کیونکہ یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کے اخبار دا نیو یارک آف ٹائم میں پوری خبر دی گئی ہے، اور جس میں فلسطینی بچوں اور عورتوں کی تصویریں بھی لگائی گئی ہیں، اور جن میں دکھایا گیا ہے کہ ان پر کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ کویت کی پارلیمنٹ میں نیا قانون پیش کیا گیا ہے، اور جو اسرائیل کا خواب تھا وہ اب چکنا چور ہو گیا ہے۔ انہوں نے عرب ممالک کو یہ تسلیم کرنے کے لیے بہت سارے ڈالر خرچ کیے تھے، اور دوسرے ملکوں نے بھی ان کی حمایت کی تھی کہ یہودیوں کو بھی تسلیم کیا جائے، لیکن اب انہوں نے اس پر $50 ارب خرچ کیے تھے۔ اب ان کے یہ $50 ارب وہ ویسٹ چلے گئے ہیں، کیونکہ اب کویت والے ان کو نہیں مان رہے ہیں۔ اور اب کویت میں ایک قانون منظور ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے کویت سے تو اس کو نہ صرف 1 سال بلکہ 3 سال تک قید ہوگی، اور اس کے ساتھ انہیں 500 دینار وہ دینے پڑیں گے جرمانے کے طور پہ۔ اور جو یہ قانون ہے ان کے پارلیمنٹ کے رکن انہوں نے ہی پیش کیا ہے، جن میں ایک کا نام عدنان ہے اور ڈاکٹر علی ہے اور حامد صالح ہیں، جنہوں نے یہ قانون پیش کیا ہے۔ اور انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر کوئی کمپنی بھی ان کے ساتھ تجارت کرے گی تو اس کو بھی 5000 دینار وہ دینے پڑیں گے، اور 3 سال ان کو قید بھی ہوگی، کیونکہ یہ فلسطینیوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ کویت اس وقت سب سے امیر ترین ملک ہے، کیونکہ اس کے دینار وہ سب سے مہنگا ہے، لیکن حالانکہ یہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اور اب لگتا ہے کہ سب جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ اکٹھے ہونے لگے ہیں، اور جو کویت ہے وہ ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیتا رہا ہے اور ان کے بارے میں آواز اٹھاتا رہا ہے، لیکن اب تو اس دفعہ تو انہوں نے بہت زیادہ ان کا ساتھ دیا ہے، اور ان کے جو فلسطینیوں کے جو فنڈ گئے تھے وہ بھی سب سے زیادہ کویت سے اکٹھے ہوئے تھے۔ اور کویت نے مسلمانوں کا وہ سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور سارے ملکوں کو بھی کہا ہے کہ اپنے جتنے بھی یہودی سفارت خانے اپنے ملکوں میں بنائے ہیں ان کو بھی وہاں سے فارغ کرے، اور ان کے سفارت خانوں کو ختم کر دے۔ اور ان کے اپنے ملک میں بھی جو انہوں نے سفارت خانہ بنایا تھا انہوں نے کویت نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور یہ سب سے اچھی بات انہوں نے دوسرے مسلمان ممالک کو بھی شرم دلائی ہے اس بات کو کر کے، تاکہ ان کو بھی شرمندگی اور وہ بھی اس بات پر شرم کریں اور ان کو سب کو فارغ کر دے، تاکہ اسرائیل کو پتہ چلے کہ جب مسلم ممالک اکٹھے ہو جاتی ہیں تو کتنا بڑی طاقت بن جاتی ہے اور کس طرح وہ دوسرے یہودیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور حالانکہ کویت کی بھی اس پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ استعمال ہو رہی تھی، انہوں نے بھی بہت زیادہ اسرائیل میں انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن انہوں نے اسرائیل کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے اور اپنی ساری انویسٹمنٹ کی بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ اور انشاءاللہ اب لگتا ہے کہ یہودیوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو فتح ہے وہ انشاءاللہ مسلمانوں کو ہی ہوگی۔ ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کویت نے اچھا کیا ہے یا نہیں؟ تو ضرور اپنے کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اور پاکستان نے بھی دوسری طرف اسرائیل کا بہت زیادہ ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کے بارے میں اعلان کیا ہے، اور وہ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کا۔ نیتن یاہو جو 12 سال تک حکومت کرنے کے بعد بھی اب بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اس کی حکومت کو اب بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اس کو نیتن یاہو کو اب سیدھا جیل میں جانا پڑے گا، اور اب اس کو پتہ بھی ہے کہ اب اس کو سیدھا جیل میں جانا ہے، کیونکہ کوئی بھی یورپین ممالک اس کی اب مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اور نیتن یاہو جو امریکہ کے سر پر یہ سب کچھ کر رہا تھا، جس نے مسجد اقصی پر بھی حملہ کیا اور ہم فلسطینیوں پر اتنے زیادہ ظلم کیے، تو اب اس کو پتہ ہے کہ امریکہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور جو بائیڈن نے بھی صاف انکار کر دیا اس کا ساتھ دینے
کے لیے، کیونکہ اب جو بائیڈن کو بھی پتہ ہے کہ یہ نیتن یاہو جو ہے وہ ہماری بدنامی کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں مان رہا اور وہ حملے کروا رہا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اب امریکہ نے بھی اس سے اپنا ہاتھ چھین لیا ہے۔ اور اب جو ہے اسرائیل میں چوتھی بار الیکشن ہونے جا رہے تھے، جس وجہ سے نیتن یاہو کو یہ لگتا تھا کہ وہ دوبارہ جیت جائے گا، اس لیے اس نے یہ 11 روز کی جو ہے جنگ دوبارہ جو ہے چھیڑی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے۔ اور جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان میں جنگ تھی وہ کوئی عام سی جنگ نہیں تھی، یہ ایک صرف پلاننگ کے تحت اس نے سب کچھ یہ کروایا تھا تاکہ میں جو ہے دوبارہ وزیر اعظم بن سکوں۔ اور اس جنگ کے اندر جو ہے جو کچھ بھی اس نے کروایا وہ سب کے سامنے ہے، یعنی کہ اس نے مسجد اقصیٰ پر بھی حملہ کروایا اور بہت سارے لوگوں کو بھی مارا، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے فلسطینیوں کا ساتھ بھی چین والوں نے دیا۔ اور چین والوں کے بارے میں دوسرے ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ چین ملک جو ہے وہ اب مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ طرفداری کر رہا ہے فلسطینیوں کی اور مسلمانوں کی۔ دوسری طرف کشمیر کے جو مسئلے ہیں اس پر بھی چین نے بات چیت کی ہے، اس لیے سارے جو ممالک ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے چین جو ہے وہ مسلمانوں کو اب بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ چین وہ واحد ملک ہے جس نے مسجد اقصیٰ پر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو اس پر بھی آواز اٹھائی، اور وہاں کے لوگوں پر جو ظلم ہوا اس کے بارے میں بھی چین نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی، اس لیے دوسرے ممالک اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور نیتن یاہو نے یہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے جنگ کو چھیڑا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے الٹی پڑ جائے گی، کیونکہ ترکی، چین اور پاکستان نے بازی ہی ان کی پلٹ دی ہے، اور حماس نے جو ان پر حملے کیے اور بھرپور اس کا مقابلہ کیا، یہ نہیں جانتا تھا کہ حماس جو ہے اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ہمارا جو ہے مقابلہ پوری طرح سے کریں گے۔ اور جب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دیکھا کہ یہ جنگ بند نہیں ہو رہی تو اس نے فوراً ہی نیتن یاہو کو کہا کہ فوراً سے پہلے یہ جنگ بند کی جائے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ باقی سارے ملک بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے امریکہ نے اپنی بھی بازی کو پلٹ دیا۔ نیتن یاہو کے جانے سے جو ہے ان کی آپس میں جو خلش ہے اسرائیل یہودیوں کی اور مسلمانوں کی وہ بھی ختم ہونے کے چانس ہے، اور دوسرے جو عرب ممالک پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، کیونکہ ان کے بھی تعلقات جو ہیں وہ سب کے ساتھ بحال ہو سکیں گے۔ اور ناظرین، دوسری طرف اب 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں جس میں نیتن یاہو کی حکومت ختم ہونے والی ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا جس سے وہ چاہے گا کہ ملک میں فساد ہو اور میری حکومت جو ہے وہ نہ گر سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شام پر بھی حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ حماس پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھرپور ان کے لیے تیار ہیں، تو اس لیے یہ دوسرے ملکوں کے ساتھ، مسلمان ممالک کے ساتھ کوئی نہ کوئی بازی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ناظرین، دیکھنا اب ہے کہ نیتن یاہو کیا کرتا ہے، کون سی اب بازی کو پلٹتا ہے، پلٹنے کی کیا کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف نیتن یاہو کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور اس کی جو ہے سزا کیا ہونی چاہیے، اور اگلے 24 یا 48 گھنٹے کتنے امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔